أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے نبی جی آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، اور بالخصوص گنڈے کی گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ اور آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا انسان ہو، جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی وہ دو صورتیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے بعض آپ کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے پھر سارے معمول کو چھوڑ دیا اور انہی دو صورتوں کو آپ صبح و شام آپ پڑھتے تھے۔ اور اس کا ایک شان نزول ہے کہ ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، سحر کا عمل کیا، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹیوں نے بھی گنڈے پر پھونکا تھا، یعنی وہ گرہیں بنا بنا کر تاگے میں اور اس میں پھونک ماری تھی۔ تو اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر پڑا تھا اور آپ کچھ تکلیف محسوس فرماتے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کر نازل ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام ان صورتوں کی تلاوت فرمانے لگے اور وہ گرہیں خود بخود کھلنے لگیں، اور آپ کو پھر آرام محسوس ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت فرمائی اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بدن پر پھونکتے جاتے تھے اور وہ گرہیں کھلتی جاتی تھیں۔ بعض روایت میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ ایک گڑھے سے ایک ایسا پتلا نما کوئی چیز وہاں سے دستیاب ہوا اور اس پر سوئیاں چبھو دی گئی تھیں، تو جب آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے تو وہ سوئی خود بخود وہاں سے ہٹتی جاتی تھی، اور جب وہ ساری سوئیاں جیسے ہی ہٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آرام ہو گیا، آپ شفایاب ہو گئے۔ تو دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیجیے۔ حضرت ابو حابس جوہنی رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے اچھی تعویذ نہ بتاؤں؟ تعویذ کے معنی آتے ہیں جس سے اللہ کی پناہ لی جائے۔
اور تعوذ اور تسمیہ، تعوذ کے معنی بھی اللہ کی پناہ لینا، اور تسمیہ کے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تو ان سے آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے اچھی تعویذ نہ بتاؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ضرور آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو، اور 3 مرتبہ صبح و شام جو پڑھ لے گا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، یعنی صبح اور شام، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے یہ صورتیں کافی ہو جائیں گی، یعنی پھر اس کو کسی دوسری چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائیں گی، یعنی ہر مخلوق کے شر سے، اور جنات کے اثر سے، شیاطین کے اثر سے، جادوگروں کے اثر سے، اور حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے، اور تمام جو بھی چیزیں انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کو پناہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، جو اللہ کی ذات صبح کو پھاڑتی ہے، صبح کی پاؤں کو نمودار کرتی ہے۔ رات کی ظلمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے صبح میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو صبح کی پاؤں پھاڑتی ہے، یعنی صبح نمودار کرتی ہے۔ تو صبح کے رب کی میں پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں تمام مخلوقات آ گئیں، جنات، انسان، اور ہر بری چیز، وہ مخلوق جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، ہر وہ مخلوق جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، رات میں ظاہر ہے کہ شیاطین کا بھی اثر ہوتا ہے، اور پھر چور اور اچکے ساری چیزیں اس میں وہ ہوتی ہیں، تو رات میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں ان کے شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، اور خاص طور پر گنڈے میں گرہوں پر پھونکنے والیوں، یعنی جادو کرنے والیوں کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں۔ اور ابھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ جو لبید ابن عاصم تھا، اس کی بیٹیوں نے بھی وہ جادوگرنیاں تھیں، گویا کہ انہوں نے اس پر پھونک ماری تھی۔ اور حاسدوں کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے، حاسد جب حسد کرتا ہے تو حسد کرنے کی وجہ سے اس کے دل و دماغ میں جو ایک اثر ہوتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے، وہ پریشان رہتا ہے۔ تو جب وہ نظر ڈالتا ہے تو وہ نظر بری نظر ہوتی ہے، وہ لگ جاتی ہے، صرف بچوں کو نہیں لگتی، بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے، تو جب انسان صبح و شام ان دونوں صورتوں کو پڑھ لے گا تو پھر کوئی بھی بری نظر اس کو نہیں لگے گی۔ بچوں پر بھی اسی لیے دم کر دینا چاہیے۔ اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی کہیے کہ میں آدمیوں کے، انسانوں کے مالک، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کی معبود کی پناہ لیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں جو انسانوں کے رب ہیں، انسانوں کے بادشاہ ہیں، انسانوں کے معبود ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے انسان تو وہ دل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ ڈالنے کی ایک صورت بھی حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جس طریقے سے مچھر اپنے ڈنک کو مارتا ہے اسی طریقے سے شیطان دل میں سوئی چبھوتا ہے، اب اس کی وجہ سے برے برے خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر شروع کرتے ہیں تو فوراً وہ بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی ذکر ہم نے ختم کیا، غفلت طاری ہوئی، پھر وہ آ کر وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ نماز میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ وضو خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اور جب نماز شروع ہونے لگتی ہے تو پھر آ کر صف میں گھس جاتا ہے اور وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، جب ذکر ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، برے برے خیالات لاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے وہ تراش کر کے اس کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اور وہ وسوسہ ڈالنے والے چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا چاہے انسان میں سے ہوں۔
جنات میں ظاہر ہے کہ شیاطین ہیں، کان من الجن، شیطان جو تھا ابلیس وہ جنات میں سے تھا، یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے وہ، جن کے معنی یہ ہیں۔ اور انسان میں سے بھی ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں، بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، جو آپ کے بہت ہی ناصح اور مشفق بن کر، بہت ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ میرے بڑے خیر خواہ ہیں، اور وہ آپ کو آ کر طرح طرح کی باتیں ایسی کہیں گے کہ جس سے آپ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں۔ ارے آپ تو ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ معاف فرمائے، بہت سارے جاہل پیر ایسے ہو گئے ہیں جو ہم نے خود ایک صاحب سے معلوم کیا، یہیں ساکچی جامع مسجد کی بات، ایک صاحب نماز پڑھتے تھے اور نماز چھوڑ دی بالکل، تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نماز میں نہیں آ رہے ہیں، تو کہنے لگے ہم ایک پیر صاحب سے بیعت ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، بیڑا ایسے ہی پار ہوگا، ہم پار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بھی کیا ہیں؟ وسوسہ ڈالنے والے ہیں، انسانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والے، ایسی بری بات کہنے والے جو بالکل شریعت کے خلاف ہیں، اور وہ آپ کو پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ کچھ نہیں، بیڑا پار ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، صحابہ نے جو زندگی گزاری، وہی اسوہ ہے، وہی اسوہ حسنہ ہے، وہی اسوہ کاملہ ہے، قیامت تک وہی اسوہ رہے گا، بیڑا اسی سے پار ہوگا، اس سے ہٹ کر کسی چیز سے اس طرح کی باتیں ظاہر ہے کہ بہت سے انسان کرتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ایسی سی باتیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے خواہ مخواہ میں خیر خواہ بن جائیں گے، کہیں گے آپ تو بہت کمزور لگ رہے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد نہ جایا کریں، اب گھر میں پڑھ لیا کریں۔ اچھا خاصا بھلا انسان ہے، چنگا ہے، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت ویکنیس آپ کو محسوس ہوتی ہے، اب بڑے کمزور لگ رہے ہیں۔ ایک طرح عجیب طرح کی باتیں، اور آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی، نفسیات کا مسئلہ ہے، سائیکلوجی ہے کہ آپ کو جب بار بار لوگ کہیں گے تو آپ بھی سمجھیں گے میں بیمار لگ رہا ہوں۔ تو کوئی بھی اس طرح کی بات اگر کرے تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو وہ جو وسوسہ ڈالنے والا انسان ہے یا شیطان ہے، فوراً وہ اپنی بات بند کر دے گا۔ آپ کو یہ کرنا ہے، لازماً کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان دونوں صورتوں میں مزید تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا معمول بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں پر بھی دم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خواتین کو بھی ہم بتا دیں کہ اس دونوں صورتوں کی صبح و شام پابندی کے ساتھ اس کا معمول بنا لیا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ آمین وآخر دعوانا۔